أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا قال نکرو فرمایا کس نے سلیمان علیہ السلام نے چونکہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کا چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکرو ناقابل پہچان کر دو اب کس کو کر دو جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر کر دیا اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو ناقابل پہچان کر دو کس کے لیے لہا اس کے لیے یعنی اس ملکہ کے لیے عرشہا اس کا تخت ننظر تاکہ ہم دیکھیں ننظر ہم دیکھیں اتہتدی کیا وہ راہ پاتی ہے ام تکونو یا ہوتی ہے من الذین ان لوگوں میں سے لا یہتدون جو راہ نہیں پاتے فلما پھر جب جاءت وہ آئی یعنی ملکہ بلقیس آئی قیلا تو اس سے کہا گیا قیلا ملکہ سے کہا گیا اہاکذا کیا ایسا ہی ہے عرش کی تیرا تخت یہ دیکھو جو تخت سامنے پڑا ہے کیا تیرا تخت ایسے ہی ہے قالت اس نے کہا کأنہ ہوا گویا کہ یہ وہی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ اور ہمیں علم دے دیا گیا من قبلہا اس واقعے سے پہلے وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور ہم ہوئے فرما برداری کرنے والے وَصَدَّهَا اور روک رکھا تھا اس سے ما کانت تعبد اس چیز نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی من دون اللہ اللہ کے سوا انہا کانت بے شک وہ تھی من قوم کافرین کافر قوم میں سے قیلا کہا گیا لہا اس سے قیلا لہا اس سے کہا گیا ادخلی داخل ہو جاؤ الصرح صحن میں فلما رأتہ اس نے جب دیکھا حسبتہ لجتاً وہ سمجھی کہ اسے گہرا پانی ہے وکشفت اور اس نے کپڑا اٹھا لیا جیسے بندہ کسی پانی سے گزرتا ہے تو اپنے کپڑے اوپر کر لیتا ہے جب وہ اس جگہ سے گزری جو سلیمان علیہ السلام نے بالکل شیشے کی طرح ایسی جگہ تھی لگتا ایسا تھا کہ پانی پڑا ہوا ہے ایسی وہ شیشہ بچھایا گیا تھا تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے اس نے کپڑے اٹھا لیے ان ساقیہا اپنی پنڈلیوں سے قال انہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ سرح ایک ملائم صحن ہے ممرد من قواریرا شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا شیشوں سے جڑا ہوا ایک صحن ہے جس کو اس نے پانی سمجھا اور نرم ملائم صحن ہے اب کیسی ٹیکنالوجی ہوگی اس دور میں شیشوں کی طرح اور نرم ملائم لگے ایسا کہ یہ پانی ہے قالت اس نے کہا ربی انی اے میرے رب بے شک میں ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا واسلمت اب میں نے گردن رکھی مع سلیمان کے ساتھ للہ رب العالمین جو تمام جہانوں کے رب کے حضور
ترجمہ کنز العرفان، بڑا دلچسپ واقعہ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا اس ملکہ کے لیے اس تخت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی ہے اور ہم فرما بردار ہوئے، اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا کہ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے، پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ کی قدرت اور آپ کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے۔ ہم نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کی فرما برداری اختیار کی۔ وصدھا اور اسے روکا، یعنی بلقیس کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے یا اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پوجا نے روک رکھا تھا، اور بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی، اور وہ چونکہ انہیں میں پلی بڑی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی عبادت کرنا ہی آتا تھا اور پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ قیل لا ادخل الصرح، اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم صحن میں آ جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، ٹرانسپیرنٹ شیشے کا تھا، اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور اس صحن کے وسط میں سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا، اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب میں نے تیری عبادت کی بجائے سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اسلام قبول کر لیا اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کو اختیار کیا۔ آیت میں بیان کردہ واقعے سے یہ سمجھانا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ اشیاء جیسے نظر آئیں حقیقت میں ویسے ہونا ضروری نہیں، لہذا سورج کی پوجا کو ملکہ بلقیس جیسے درست سمجھ رہی تھی وہ حقیقت میں ویسی درست نہیں بلکہ مکمل طور پر خلاف حقیقت اور خلاف حق تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی بعض تفصیلات اس سے پہلے سورہ اعراف میں آیت نمبر 73 تا 79، سورہ ہود آیت نمبر 61 تا 68، سورہ شعراء آیت نمبر 141 تا 159 میں گزر چکی ہے۔
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرو، تو وہ اسی وقت جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ان میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر کہتا تھا۔ اس جھگڑے کی تفصیل جو ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 میں بیان ہو چکی ہے۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے فرمایا میری قوم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے وہ تم پر رحم کرے، ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ جب کافر گروہ نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہمیں جس عذاب کا وعدہ دے رہے ہو اسے لے آؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا عافیت اور رحمت سے پہلے مصیبت اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لا کر اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔